بھائی 5-7 منٹ لیں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے. اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آئیں. اس پیغام کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے میرے بھائی. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ دادا نے ہمارے اوپر نہیں لگائی ہے. یہ ذمہ داری عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی ہے. یہ ذمہ داری مفتی نے ہم پر نہیں لگائی ہے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لگائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا کس لیے؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. بھائی الحمدللہ ہم سب کون ہیں میرے بھائی؟ مسلمان. الحمدللہ ہم سب کون ہیں بھائی؟ مسلمان. الحمدللہ ہم سب مسلمان. تو میرے بھائی اسی کے لیے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے میرے بھائی. الحمدللہ ہم سب مسلمان. ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے اندر ہمارے جسم کے اندر جو روح اس نے عالم ارواح کے اندر اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا. وہ کیا اقرار اور کیا وعدہ تھا کہ یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے. لیکن دنیا کے اندر آئے میرے بھائی، ہم لوگوں نے ایسا نہیں کرا. ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کرا. ہم نے دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے گٹر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کو اپنے سینوں میں نہیں اتارا، اس کی گندگی سے دل نہیں لگایا. ہم نے اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا، اس کی گندگی کو اپنے جسم کے اوپر اس طریقے سے پوت لیا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر رہ کر جانا ہے، ہماری عیاشی کاٹائی ہے، جتنی عیاشیاں کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے، آخرت کے اندر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ، اور کافروں کے لیے جنت. نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشیوں کا اڈا سمجھ بیٹھے. دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا ٹھکانہ آخرت، ہمارا ٹھکانہ جنت. میرے بھائی ہم سب اللہ کے قیدی ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم اپنی مرضی کی گزار رہے ہیں. اللہ کا حکم آ رہا ہے، ہمارے کانوں کے اندر مؤذن صدائیں لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہمیں یہ بات ہمارے بھیجے میں نہیں اتر پا رہی، یہ بات ہمارے بھیجوں کے اندر نہیں اتر پا رہی. کیوں نہیں اتر رہی؟ کیونکہ مال کی محبت. کیوں نہیں اتر پا رہی؟ کیونکہ دکان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کاروبار کی محبت، بنگلے کی محبت، گاڑی کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی اتر گئی، ہمارے دماغ میں ایسی بس گئی کہ ہمیں اللہ کا حکم حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کا مطلب کیا ہم لوگ بھول بیٹھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جس کا مفہوم، اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنے مقصد کو جانو، اپنے مقصد کو پہچانو. ہم لوگ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے. ہم جو دنیا میں بھیجے گئے اس رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے. وہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے پاس آئے اور مکمل کامیابی کے ساتھ آئے. اور مکمل کامیابی کا جو دار و مدار وہ نہ مال، نہ ملک، نہ عہدہ، نہ ڈگری، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ میری سوچ، نہ میری چلاکی، نہ میری ذہانت، نہ میرا مال، نہ میری دکان، نہ میرا بنگلہ، نہ میری گاڑی، نہ میرا لالچ، نہ میری ہوشیاری. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائی. اگر تم لوگوں کو، اگر مجھے کامیابی مال کے اندر نظر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مال والوں کو کامیاب کرتا. وہ کون لوگ تھے؟ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد. یہ اتنے بڑے مال والے تھے، اتنے بڑے وقت کے بادشاہ تھے، لیکن کیا نہیں تھا ان کی زندگیوں کے اندر؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کے طریقے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین کے اندر
غرق کر کر دکھا دیا. تو میرے بھائی کامیابی مال والی زندگی میں نہیں, کامیابی اعمال والی زندگی میں. وہ کون سے اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے, مبارک سنت, مبارک اعمال جو ان کے اوپر زندگی گزار رہا ہے, خدا کی قسم وہ کامیاب ہو رہا ہے. جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے, خدا کی قسم دنیا میں بھی ناکام ہوگا, ذلیل ہوگا, برباد ہوگا, اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا. میرے بھائی اس بات کو بتانے, اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا. 1,24,000 پیغمبروں کو کم و بیش اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی بولو کو بولا, ایک ہی بات کی دعوت دی کہ لوگو اللہ کی مان لو, اللہ کو مان لو, پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ, تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب, جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام. ہم سب کا ایمان, ہم سب کا یقین ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. قیامت تک کوئی نبی آئے گا, آواز نکال کر بولنا بھائی, قیامت تک کوئی نبی آئے گا, قیامت تک کوئی نبی آئے گا. اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا, یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے؟ نہیں میرا بھائی, دین کو پھیلانا میری تم لوگوں کی پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری. خدا کی قسم ہر وہ شخص, ہر وہ انسان, ہر وہ کلمہ پڑھنے والا اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, وہ اس محنت کا ذمہ دار. خدا کی قسم سب سے پہلے ہم سے یہی سوال کیا جائے گا, اللہ کے واسطے میرے بھائی اپنی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لو, اپنی صلاحیتوں کو دین کے تقاضوں پر لگا دو, اپنی صلاحیتوں کو, خدا کی قسم تمہارا مال بھی لگے گا, تمہاری جان بھی لگے گی, تمہارا وقت بھی لگے گا, تمہارا حسن بھی لگے گا, تمہاری جوانی بھی لگے گی, لیکن لگے گی یا تو دنیا کے کاموں میں لگے گی, یا تو دنیا ضائع کرنے کے اندر لگے گی, یا تو آخرت کے اندر اللہ کے حکم میں نبی کے طریقوں کے اندر لگے گی. اور اگر اللہ کے کام کے اندر یہ ساری چیزیں ہماری لگے گی, خدا کی قسم آخرت کے حساب سے ہمارا بہترین توشہ یہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.